سب سے پہلے کے ایف ڈی ٹی وی والوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آج کا جو ایک برننگ ایشو ہے یا برننگ سوال ہے اس پر اپنے 1-2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں کہ جو تقسیم کشمیر ہے اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا بیانات آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان پر میں اپنی بات کر سکوں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے جو یہ بیان دیا ہے یا جا کے اپنے سپیچ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ میں آزاد کشمیر کا آخری پرائم منسٹر ہوں، اس پر اگر 1-2 منٹ میں اس پہ بات کر سکوں۔ یہ انہوں نے کس لحاظ سے کہا، کیونکہ پوری تفصیل تو بتائی نہیں ہے، بلکہ اشاروں کنیوں میں اشارے بھی کر رہے تو تقریر کو غور سے سننے تو محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں سے ڈر کا خوف ہے، انہیں کوئی خوف ہے جس کے بنا پر وہ پوری بات کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل یہ بھی افواہ پھیلی ہے، بلکہ نام بھی آیا ہے، وہ میں نے دیکھا بھی ہے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پر بھی آیا ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جس کو کہتے ہیں آزاد ریاست جموں و کشمیر، اس کا نام چینج کر کے انہوں نے جموں کشمیر رکھ دیا ہے۔ شاید اسی لحاظ سے وہ کہتے ہیں وہ آزاد کشمیر کے صدر نہیں ہوں گے، وہ شاید جموں کشمیر کے پرائم منسٹر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی بجائے جموں کشمیر کے منسٹر، شاید ان کا مطلب یہ ہو۔ لیکن دوسری طرف آپ بات دیکھیں تو جو بات 5 اگست کو مودی سرکار نے کی، اس کے بعد سے یہ اکثر افواہیں پھیلی جا رہی ہیں کہ کشمیر کی ریاست کو تقسیم کرنے کی سازش اس وقت ہو رہی ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، بلکہ 2 سال پہلے بھی ایک بار میں نے کہا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی مرضی کے بغیر تقسیم کشمیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جب مودی سرکار نے وہاں پر تقسیم کشمیر کے لیے کہا کہ یہ علاقہ میرا ہے، اس کو تقسیم کیا، جو 370 ہے اس کو ختم کیا، 35A کو ختم کیا، جو اسپیشل اسٹیٹس تھا جموں کشمیر کا اس کو ختم کیا، لداخ کو علیحدہ لے کے چلا گیا، وہ جموں کشمیر کو علیحدہ بنا دیا، تو کسی کے قانون میں جوں تک نہیں رہیں گی۔ میں تو اس قوم پر کی طرف دیکھ رہا ہوں جو اتنی بے حس قوم ہو چکی ہے، سوائے کے اخباری بیان دینے کے یا میری طرح بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرانے کے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پچھلے 2 ہفتے قبل بھی پاکستان ٹی وی کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس پر یہ بحث انہوں نے چھیڑی ہوئی تھی، اگر حکومت پاکستان بھی آزاد کشمیر کو بلوچستان کے ساتھ وہی اشر کرے جو مودی نے کیا ہے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں، تو پھر کیا ہوگا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان ٹی وی والوں کو کون سی ایسی تکلیف ہوئی، انہوں نے یہ بغیر کسی ریزن کے تو انہوں نے بات نہیں کی ہے نا۔ کچھ نہ کچھ تو جہاں سے دھواں اٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ چنگاری ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے، ادروائز وہاں سے دھواں نہیں اٹھتا۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت مرز وجود میں آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے، کیا تقسیم کشمیر کو مکمل کیا جا سکے گا؟ تو میں تھوڑا سا پیچھے جانے کی آپ کی اجازت دوں گا کہ 1949 کی جو UN کی قرارداد ہے، عام لوگ بلکہ جو علاقہ پاکستان والے ہیں یا علاقہ ہندوستان والے ہیں وہ بھی اسی رٹ میں لگائے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب کے خود ارادی دیا گیا ہے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہمیں ملک کا، اپنے وطن کا، اپنے ریاست کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں وہ تقسیم میں کشمیر کی سازش تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو اتنی علم نہیں ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کس کو کہتے ہیں اور رائٹ آف اسیشن کس کو کہتے ہیں۔ اس قرارداد میں رائٹ آف اسیشن دیا گیا کہ تم اپنے آقا کا چناؤ کر لو، یا ہندوستان کے ساتھ چلے جاؤ یا پاکستان کے چلو، تقسیم تو وہیں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی معاہدے ہندوستان اور پاکستان کے آپس میں، وہ خواہ شملہ ہو، خواہ تاشکند ہو، لاہور ایکارڈ ہو، جو بھی آپ اس کو کر لیں، ہر ایک میں یہی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان اس پر فیصلے کریں گے، اس پر بیٹھ کے بات کریں گے، آپس کے فیصلے کریں گے۔ بھائی جن کا گھر ہے، جن کی زمین ہے، جن کا وطن ہے، جن کی پیدائش وہاں پر ہوئی، ان کو تو آپ حق دے نہیں رہے ہیں کہ بھائی یہ تو حق ان کا بنتا ہے۔ ہر وہ فیصلہ ہندوستان اور پاکستان کا، ہر وہ معاہدہ جس میں کشمیری شامل رہے ہیں، وہ کشمیریوں پر امپلیمنٹ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ خاموشی نہ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ یہ خاموشی ٹوٹے گی۔ اب اگر پاکستان نے یہ کام شروع کر دیا ہے، اب یہ افواہیں آ رہی ہیں کہ جی بی کو شاید یہ اپنا کوئی صبح یا صبح نماز کوئی چیز ایسی بنا دو۔ صبح نماز تو پہلے سے بھی چل رہا ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے صبح نماز کی باتیں ہو رہی ہیں۔
اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آیا میں آج تو آزاد حکومت جموں کشمیر کا باشندہ ہوں، اس ریاست کا میں باشندہ ہوں، کل کو میری پوزیشن کیا ہوگی، آیا میں کہ ڈسٹرکٹ پنڈی کے ساتھ میرا تعلق ہوگا اور میرپور والے رونوں کا کیا ڈسٹرکٹ جیلم کے ساتھ ان کا تعلق ہو جائے گا، یہ جائیں گے کہاں پہ؟ یہ اب تو یہ یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں ہندوستان سے بھی ورسٹ پوزیشن میں ڈال کے پاکستان یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن ایک چیز میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آج نہیں تو کل ہندوستان نے کتنا آسان انتظار کیا، 1947 میں قبضہ کیا تھا ہندوستان نے، اور 1990 میں جا کے یہ پوری جو تحریک تھی اپنے جوبن پر آئی، اور 30 سال ہو گئے، 32 سال ہو گئے ہمیں یہ جنگ لڑتے ہوئے، ہم نے جنگ لڑی، لاکھوں شہید ہوئے، یہ لاکھوں شہیدوں کا خون تو رہا نہیں جائے گا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا تھا راجہ فاروق حیدر صاحب کا، جو انہوں نے وہاں اپنی سپیچ میں کہا، اس سپیچ کے ساتھ رونا بھی شروع کیا، ان کے لیے اتنے عرض کروں گا، راجہ صاحب رونے سے کیا حاصل ہے دل سودائی، آنکھوں کی بھی بربادی، دامن کی بھی رسوائی۔ آپ آگے آئیں، ہم خود مختاری آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کے لیے باختیار مظفر آباد کی ریاست کا قیام، اس پہ پہلے بھی ہم کا گدو کر چکے ہیں، آج بھی وہاں پر لبریشن فرنٹ والے بھی ہیں، باقی اتحاد بھی ہیں، پی این اے بھی وہاں پر موجود ہے۔ میں دو باتیں ضرور کروں گا، ایک تو پی این اے ایک ایسا مضبوط اتحاد ہے اس وقت، جس کے لیے میں یہ درخواست کروں گا تمام ان خود مختاریوں سے بھی اور تمام ان علاقے کے پاکستان کے حامی لوگوں سے بھی کہ پی این اے کا آپ کو مضبوط کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک واحد اتحاد ہے جو اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے جس پر ہماری امیدیں قائم ہیں، اور میں پی این اے والوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ خوددار یہاں جو ہے پسند و ناپسند کی سیاست نہ کریں، جتنے بھی لوگ آپ کے پروگرام سے راضی ہوتے ہیں، آپ کے پروگرام سے ایگری کرتے ہیں، انہیں پی این اے میں شامل کریں تاکہ ایک مضبوط اتحاد بنایا جا سکے۔ ہم جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے کشمیری ہیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے، فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے، یہاں پر جو ایمبیسیز ہیں دنیا جہان کی، سفارتخانے ہیں یہاں پہ، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے، پی این اے کا نام لے کر جائیں گے، پی این اے کو یہاں پروموٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن خدا را اس وقت پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ دیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو اس میں شامل کریں، بے شک علاقہ پاکستان کی تھی یا کیا تھی، لیکن ایک چیز میں جو پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ ایک حقیقت ہے کہ آج بھی جو باتیں ہمیں سننے میں آ رہی ہیں، جو اخباروں میں آ رہی ہیں، جو فیس بک پر آ رہی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ علاقہ پاکستان والے بھی تقسیم کشمیر کی اس ریاستی تقسیم کے سخت خلاف ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس پر جو مرضی کو آئے، جو مرضی کو سوچتا رہے وہ کرے، لیکن جتنی جماعتیں ہم اکٹھے ہوں گے، جتنے ہم کشمیری ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اتنا ہی ہمارا مضبوط اتحاد ہوگا، اور اسی کے باثر اتحاد ہوگا، بے اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا پوری کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے سب کو شامل کریں اس مثال میں، اور راجہ ذوالفقار صاحب سے میری پرسنل درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی پوری کوشش کریں کہ تمام قوم کو اپنے ساتھ لے کر اس میں چلیں تاکہ ہمیں کامیابی کا کچھ تو نظر آئے۔ اکیلے کے مسجدیں بنانے سے، دو اینٹیں کے مسجدیں بنانے سے کبھی کامیابی نہیں ہو سکے گی۔